ذرا اسپیڈ چلتے. ایک چچا حضرت گاڑی چلا رہے ہیں سامنے, ہم لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں, تو یہ ایسا یوں نکل کے ایسا اڑ رہی. میں گھور کے دیکھا, بولا کیا رے ان کو سنگاں دکھ رہے ہیں. تو ہمارا مبلغ بولا نہیں نہیں مول صاحب سنگاؤں گا نہیں ہوتے, داڑھی ہے. ہاں بولا اتنی بڑی داڑھی پیچھے سے نکل رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, میں محمد ضیاء الرحمن نہرولی سنبل سے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں. مولانا احمد نقشبندی کی ویڈیو دیکھنے کے بعد میں مجبور ہو چکا تھا کہ میں آپ لوگوں سے یہ بات عرض کروں کہ وہ اپنی ویڈیو کے اندر بیانات کے اندر ممبر پہ بیٹھنے کے بعد, اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد جو کامیڈی کیا کرتا ہے نا مولانا احمد نقشبندی, جسے کہ مولانا کہنا بھی صحیح نہیں ہے, اس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی. وہ کتنا گمراہ کرتا ہے لوگوں کو, کتنا لوگوں کو بانٹ رہا ہے, کتنا فرقہ بازی کرتا پھرتا ہے, کتنی نفرتیں لوگوں کے بیچ میں وہ پھیلاتا پھر رہا ہے. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا. کچھ لوگ کمنٹ کریں گے, مجھے گالیاں بھی دیں گے. ٹھیک ہے گالیاں دو بھائی, لیکن اگر حق بات تمہیں پسند ہے نا تو ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں مجھے کیا کہ میں نے صحیح کیا ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک سفر میں جا رہا تھا, وہاں میں نے کسی کی موٹر سائیکل دیکھی تو مجھے پیچھے سے بال نظر آئے, تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیا ہے, مجھے تو سنگا سے لگ رہے تھے. سینگ بتاتا ہے داڑھی کو سینگ کہہ رہا ہے, سینگ. ارے بھائی داڑھی کسی کی بھی ہو, اگر اس نے لمبی رکھی چھوٹی رکھی ہے تو داڑھی تو مذاق کیوں بنا رہا ہے بھائی؟ اگر اختلاف ہے تجھے تو اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن مذاق نہیں بنا سکتے. لیکن وہ مولانا ہو کر اور تمام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے, اور اسٹیج پر علماء کے بیچ میں جب وہ سینگ کہتا ہے داڑھی کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو جب کہتا ہے وہ سینگا لگ رہا ہے مجھے, تو کیا تمام وہ جو علماء بیٹھے تھے وہ بھی کھل کھلا کے ہنستے ہیں ایسے جیسے کسی نے کامیڈی والا سین کر دیا ہے؟ کیوں؟ کیا دین کی اتنی رسوائی؟ کیا بریلوی لوگ صرف اسی لیے ہیں؟ کیا اسٹیج پر بیٹھ کر وہ جو نبی کے دین کا مذاق بنا کے رکھ دیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ بے غیرت, بے شرمو. کیا ہے کیا ہے یہ قصہ؟ سنت والا اماں کس کی؟ ارے بھائی داڑھی کسی کی بھی ہو, اگر اس نے لمبی رکھی چھوٹی رکھی ہے تو داڑھی تو مذاق کیوں بنا رہا ہے بھائی؟ اگر اختلاف ہے تجھے تو اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن مذاق نہیں بنا سکتے. لیکن وہ مولانا ہو کر اور تمام لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر نفرت پھیلانے کا کام کرتا ہے, اور اسٹیج پر علماء کے بیچ میں جب وہ سینگ کہتا ہے داڑھی کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو جب کہتا ہے وہ سینگا لگ رہا ہے مجھے, تو کیا تمام وہ جو علماء بیٹھے تھے وہ بھی کھل کھلا کے ہنستے ہیں ایسے جیسے کسی نے کامیڈی والا سین کر دیا ہے؟ کیوں؟ کیا دین کی اتنی رسوائی؟ سے آتا ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے, انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا. آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا, قبر شریف بند ہو گئی. فرشتے آئے, آ کر کہنے لگے من ربو کا, غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا. غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے, میرے غوث کی حکومت تو دیکھو. میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں, خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, یہ محبوب سبحانی ہیں, یہ قطب ربانی ہیں, یہ پیر لاسانی ہیں, یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے. نہیں یہ بازو والا ان کو انہیں باپ کچھ نہیں مانا, غوث کو کیا مانتا ہے انہیں؟ اس کی لائٹ لو, چھوڑو اس کو. تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو, آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر, اے عبد القادر آپ پر سلام ہو. تو آپ نے سلام کا جواب دیا. جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا, تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو, پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں. بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی, آدم کی, اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں, خلیفہ بنا رہا ہوں,
تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، ارے بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو، تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا، اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا، فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا فرشتوں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے؟ اس بات کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ الفاظ والی جنگ، اس الفاظوں کو استعمال کرنے کے بعد جھوٹے قصے بتا کر تم عوام کو گمراہ کرنا چاہتے ہو، لیکن جو لوگ سمجھدار ہیں وہ کبھی تمہاری باتوں میں نہیں آئیں۔
کیا فرشتوں کو ادب نہیں آتا؟ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو کمنٹ کر کے ذرا مجھے بتائیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے اور ان لوگوں کو سبق سکھایا جائے۔ یہ اسٹیج پر آ کر یہ بریلوی علماء یہ عوام کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آخر کیوں؟ اس چیز کا سوال اب تم سے ہے کہ عوام اتنی گمراہ کیوں ہو چکی ہے؟ عوام ان کی بھولی بھالی باتوں میں کیوں پھسل رہی ہے؟ کیا عوام اتنا بھی نہیں جانتی؟ کیا عوام اتنا بھی نہیں سمجھ سکتی کہ کسی عالم، کسی اچھے عالم، معتبر عالم کے پاس جائے اور اس سے جا کے اس دلیل کا مطالبہ کر لے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو ناظرین کرام، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی تمہیں اس طریقے کے مسائل بتائیں تو سب سے پہلے ان سے یہی سوال کھڑا کر دیں کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف ہے؟ کیا یہ پیارے نبی نے کیا ہے؟ کیا یہ صحابہ کرام نے کیا ہے؟ کیا یہ تبع تابعین نے کیا ہے؟ کیا یہ اولیاء کرام نے کیا ہے؟ جب ان میں سے کسی نے بھی نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کس کھیت کی گاجر ہیں؟ تو میرے بھائیو سنبھلو اور اس بات کی ان کے سامنے دلیل کریں۔ اگر وہ دلیل پیش کر دیں صحیح کتاب سے تو مان جائیں، اور اگر ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہے تو قسم خدا کی یہ بہانے بنائیں گے، ادھر ادھر کی دلیلیں لائیں گے، ان کی باتیں کبھی مت ناموں سے صحابہ پہ گر بار لوٹا دینا، گر بار لوٹا دینا، یہ شوق پرانا ہے علماء دیوبند کا، جو بھول کے ساری دنیا کو ایک ان کا دیوانہ ہوتا ہے، قبروں سے دیکھ کے خوشبوئیں حیران زمانہ ہوتا ہے، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند